اس دفعہ جمعیت علماء اسلام اکیلی کیوں ہے میدان میں؟ کہ قائد جمعیت ایسے میدان میں نکلیں گے کہ آپ عمران خان کے خلاف احتجاج اور دھرنے بھول جائیں گے۔ میدان میں کب آئیں گے؟ اس دفعہ جو قوانین بن رہے ہیں اسلام مخالف، 27ویں آئینی ترمیم جب پاس ہو رہی تھی اس وقت بھی مولانا صاحب بنگلہ دیش چلے گئے۔ 8 فروری کے وقت سے پہلے مولانا صاحب بجائے اس کے کہ کمپینز کریں، جدوجہد کریں، مولانا صاحب ساؤتھ افریقہ چلے گئے۔ اگر اس وقت کوئی قائد، کوئی لیڈر جس کا عوامی نبض کے اوپر ہاتھ ہے اور عوام اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں سے وہ کلوزز جو آئین اور شک کے ماورا آئین تھی، ان میں سے 32 سے زائد ان شکوں کو جمعیت علماء اسلام نے جو ہے کہ وہ ترمیم سے نکلوایا۔ عوام کے ووٹوں کو چوری کر کے عمران خان صاحب کو اقتدار دیا گیا تھا، جمعیت علماء اسلام نے اس کو مسترد کیا۔ پی ٹی آئی کے خلاف ایک بہت جدوجہد اور بہت سخت ریاکشن تھا آپ لوگوں کا، لیکن اب آپ کا وہ ریاکشن نظر نہیں آتا جماعت میں۔ آپ دیکھیں کہ اب ایوان نہیں، میدان کے حوالے سے جو تحریک جمعیت علماء اسلام نے کھڑی کی، مظفر گڑھ کے اندر جلسہ ہوا، لاہور میں ہمارا جلسہ ہوا، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے اندر جلسہ ہوا، سندھ کے اندر جلسے ہوئے، بلوچستان کے پی کے میں ہمارے جلسے ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام تو اپنی تحریک کو لے کر میدان میں کھڑی ہے۔ ہمیشہ تمام تنظیموں کو، جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے قائل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی سیاسی جد و جہد کے اندر کسی کے اوپر تکیہ نہیں کرتے۔ کل کی مسلم لیگ ہمارے ساتھ کھڑی تھی، پی ڈی ایم کے پروگراموں میں، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمارا ان کی عوام پر، ان کے سرمایہ پر، ان کی کسی بھی چیز کے اوپر جمعیت علماء اسلام کا تکیہ نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء اسلام لاہور کے جنرل سیکرٹری حافظ عبد الرحمان صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے جو 8 فروری کو یوم سیاہ جمعیت علماء اسلام نے منانے کا اعلان کیا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر کیا پلاننگز ہیں 8 فروری کے حوالے سے؟ مولانا صاحب نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کو یوم سیاہ کی جو کال دی ہے، اور چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے آج ہماری مجلس عاملہ تحصیلوں کے ذمہ داران اور کارکنان کا ایک اہم اجلاس تھا۔ اس میں ہم نے لاہور کے سطح پر جو پروگرام کیا جا رہا ہے وہ اسی ہمارے دارالعلوم مدنیہ میں 8 فروری کو جو ہے کہ وہ اجتماع کیا جائے گا، جس میں حکومت کے اور یہ جو ہماری عوام کا جو مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام عوام کی نمائندہ تنظیم بن کر میدان عمل میں پہلے کی طرح ان کے حق کے لیے آواز اٹھائے گی، اور حکومت یہ جو جعلی حکومتیں بنائی گئی ہیں انشاءاللہ ان کے خلاف جمعیت علماء اسلام جس طرح پہلے میدان عمل میں تھی اپنی تحریک کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے کوئی احتجاج بھی کریں گے یا صرف کنونشن وغیرہ ہوں گے؟ ابھی ہم نے جو مرکز کی طرف سے ہمیں کال آئی ہے کہ لاہور کے اندر ایک عوامی سطح کا کنونشن کیا جائے گا، جس میں بھرپور تعداد میں کارکنان اور لاہور کے عوام شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو کنونشن ہوتے ہیں یہ بھی احتجاج کا ایک طریقہ کار ہوتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام جو ہے کہ وہ اپنے احتجاج کرنے کا ایک طریقہ کار رکھتی ہے کہ اپنے بیانیے کو، اپنے پیغام کو جو ہے کہ وہ بہترین انداز میں لوگوں کے موقف کو، عوام الناس کو لے کر حکمرانوں تک پہنچانا، تاکہ ہم ان کے جذبات کی نمائندگی کر سکیں۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام لاہور سے یہ جو ایک پیغام جائے گا، یہ جو ہمارے جعلی حکمران ہیں ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ راولپنڈی کے اندر ہمارے رہنما جو فاروق ہوکر صاحب جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے، ان کے حلقے کے بہت بڑی تعداد وہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت بھی کر رہی ہے، اور قائد ملت اسلامیہ انشاءاللہ ان کی شمولیت بھی فرمائیں گے، ان کے ہاتھوں پہ ان کی شمولیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ وہاں پر بھی قائد ملت اسلامیہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان جعلی حکمرانوں کے خلاف میدان عمل میں رہیں گے۔ اس دفعہ جمعیت علماء اسلام اکیلی کیوں ہے میدان میں؟ دیکھیں 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے بعد جمعیت علماء اسلام میدان عمل میں اتری تو تنہا اتری تھی، بعد میں پی ڈی ایم کی شکل میں مختلف تنظیمیں ہمارے ساتھ آئیں۔ ابھی بھی جمعیت علماء اسلام اپنے بیانیے کو لے کر میدان عمل میں کھڑی ہے، باقی کس کو ساتھ ملانا ہے، کس کو ساتھ نہیں ملانا، یہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب جماعتیں ان کے ساتھ رابطہ کریں گی، یا جب وہ مناسب سمجھیں گے، کوئی میکینزم بنے گا، کیونکہ یہ مرکز کسی کو اپنے ساتھ ملانا، اپنے ساتھ لے کر چلنا،
یہ پالیسی مرکز طے کرتا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی قائد جمعیت جو بھی پالیسی کے ساتھ ہمیں حکم دیں گے، وہ اگر حکم دیں گے کسی تنظیم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم ساتھ لے کر چلیں گے. اگر قائد فرمائیں گے کہ آپ نے تنہا میدان میں اترنا ہے، تو انشاءاللہ جمعیت کا کارکن اپنے قائد کو مایوس نہیں کرے گا. پی ٹی اے کے خلاف ایک بہت جد و جہد اور بہت سخت ریئیکشن تھا آپ لوگوں کا، لیکن اب آپ کا وہ ریئیکشن نظر نہیں آتا. دیکھیں 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان اقتدار میں آیا تھا، تو ہماری عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی. عوام کے ووٹوں کو چوری کر کے عمران خان صاحب کو اقتدار دیا گیا تھا. جمعیت علماء اسلام نے اس کو مسترد کیا، اور پھر جو ایجنڈا عمران خان صاحب لے کر آئے تھے، اس ایجنڈے کی وجہ سے ہم ان کی مخالفت کر رہے تھے. وہی ایجنڈا اور وہی طریقہ کار جس طریقے سے عمران خان اقتدار میں آیا، تو عمران خان اسی طریقے سے آج کے حکمران بھی اقتدار میں آئے. جمعیت علماء اسلام نے آج کے حکمران کو بھی مسترد کر دیا ہے، اور جس طریقے سے ہم کل عمران خان کے خلاف میدان عمل میں تھے، انشاءاللہ اگر یہ حکمران کسی قسم کے اس ایجنڈے کی طرف بڑھیں گے، جس طرح کہ قائد جمعیت نے چند دن پہلے فرمایا کہ یہ حکمران اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر ان حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام پہلے سے کئی زیادہ طاقت اور قوت کے خلاف آپ کے خلاف بھی میدان عمل میں نکلے گی. سر میدان میں کب آئیں گے؟ اس دفعہ جو قوانین بن رہے ہیں اسلام مخالف، پی ٹی اے کے دور میں قوانین اتنے سخت نہیں آئے تھے اسلام مخالف، اب جو آ رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے بعد بھی میدان عمل میں تھی. ان انتخابات کے بعد بھی جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے. آپ دیکھیں کہ ایوان نہیں میدان کے حوالے سے جو تحریک جمعیت علماء اسلام نے کھڑی کی، مظفر گڑھ کے اندر جلسہ ہوا، لاہور میں ہمارا جلسہ ہوا، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے اندر جلسہ ہوا، سندھ کے اندر جلسے ہوئے، بلوچستان کے پی کے میں ہمارے جلسے ہوئے. جمعیت علماء اسلام تو اپنی تحریک کو لے کر میدان میں کھڑی ہے، اور ہمارا تحریک کو موبلائز کرنے کا طریقہ کار اپنا ایک طریقہ کار ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے ایک رول، پوری دنیا کی سیاسی جماعتوں کے لیے رول ماڈل ہے کہ ہم اپنی طاقت کو، قوت کو موبلائز کرتے ہیں، اور پھر ان حکمرانوں کو عوامی طاقت کے ذریعے جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں. ہم جمعیت علماء اسلام اس انتخابات کو، 2024 کے انتخابات کو، جمعیت علماء اسلام نے روز اول اس کو مسترد کر دیا تھا، اور پہلے دن سے اس کے خلاف میدان عمل میں کھڑے ہیں، اور آج بھی میدان میں. اور رہی بات یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی قوانین کے خلاف جو قوانین، اس کو جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا ہے. اور آج کے حکمران یہ جان لیں کہ یہ جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں ماورائے شریعت کے خلاف جا کر، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ردی کی ٹوکری کے کاغذ ثابت ہوں گے، اور جمعیت علماء اسلام اس ملک کے اسلامی تشخص پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے گی. سر آپ نے مسترد تو کیا ہے، لیکن جو پہلے دھرنے دیے تھے آپ نے پی ٹی اے دور میں، پی ٹی اے والے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو یہ بڑے سخت دھرنے دیتی تھی، انہوں نے اسلام آباد میں ملین مارچ کیے ہیں، لیکن اب یہ کیوں میدان میں نہیں آ رہے؟ ہر تحریک کو موبلائز کرنے کا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے بعد اسی طریقے سے سال ڈیڑھ 2 سال پورے پاکستان کے اندر جلسے کیے، پروگرامات کیے. 2.5 سال جب ہم نے دیکھا کہ ہماری تحریک اب پوری طرح تیار ہو چکی ہے، اور پھر ہم اپنی طاقت کو منظم کر کے جاتے ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام کسی کے سہارے پر کسی لانگ مارچ کی طرف نہیں جاتی ہے. ہم کارکنان، عوام الناس، ان کو پہلے بیدار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے مارچ کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ پوری دنیا کے جمہوری نظام کے لیے ایک رول ماڈل تھے. انشاءاللہ ان حکمرانوں کے خلاف اگر ان کے قبلے درست نہیں ہوتے، آپ دیکھیں گے کہ قائد جمعیت ایسے میدان میں نکلیں گے کہ آپ عمران خان کے خلاف احتجاج اور دھرنے بھول جائیں گے. اور یہ جو لبرل قسم کے ہمارے دوست ہمارے خلاف کچھ بیان بازیاں کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ جمعیت علماء اسلام میدان میں نہیں ہے، بلکہ پورے ایک منظم طریقے کے ساتھ اس وقت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو طاقت اور قوت پاکستان کے اندر بن چکی ہے، اگر اس وقت کوئی قائد، کوئی لیڈر جس کا عوامی نبض کے اوپر ہاتھ ہے اور عوام اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہے. اور اسی وجہ سے ہر آئے دن 2-4 مہینوں کے بعد قائد جمعیت کے خلاف ایک کمپین لانچ کی جاتی ہے. انشاءاللہ جیسے پہلے ہم نے ان کمپینوں کو شکست دی ہے، آج بھی میرا کارکن اس کمپین کو بھی شکست دے گا اور ان حکمرانوں کے خلاف بھی میدان عمل میں نکلے گا. سر 27ویں آئینی ترمیم جب پاس ہو رہی تھی اس وقت بھی مولانا صاحب بنگلہ دیش چلے گئے. 8 فروری کے وقت سے پہلے مولانا صاحب بجائے اس کے کہ کمپینز کریں، جد و جہد کریں، مولانا صاحب ساؤتھ افریقہ چلے گئے. جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے مولانا صاحب تو باہر چلے جاتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پر جمعیت علماء اسلام نے اپنا آن دی ریکارڈ اپنا موقف بھی دیا، اس کو مسترد بھی کیا، لیکن جبری نظام کے تحت اس حکومت کو عددی اکثریت دلوائی گئی، اور ہمارے اراکین اسمبلی نے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اس کی مخالفت کی. اور اگر کسی نے جماعت کی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ دیا تو جمعیت علماء اسلام نے دنوں میں نہیں گھنٹوں میں اس شخص کو اپنی پارٹی سے فارغ کیا.
اور پھر یہ قائد جمعیت کے جو پروگرامز ہیں یہ پہلے سے شیڈول ہوتے ہیں اور جماعت نے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی ساؤتھ افریقہ کا جو دورہ قائد جمعیت کا آیا اس سے جانے سے قبل ہم نے کوئی ابہام تو نہیں چھوڑا ہے. اگر کسی جماعت نے اپنے بیانیے کو بالکل یکسوئی کے ساتھ قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے رکھا ہے, 27ویں آئینی ترمیم کو جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا ہے, 26ویں آئینی ترمیم میں سے وہ کلوزز جو آئین اور شک کے ماورا آئین تھی ان میں سے 32 سے زائد ان شکوں کو جمعیت علماء اسلام نے جو ہے کہ وہ ترمیم سے نکلوایا. اور آج بھی جمعیت علماء اسلام اپنا موقف, اپنا بیانیہ پارلیمنٹ کے فلور پر قائد جمعیت پوری وضاحت کے ساتھ دے کر گئے ہیں اور انشاءاللہ اسی بیانیے کے ساتھ قائد جمعیت میدان میں آئیں گے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا دور گزر چکا ہے. اب جمعیت علماء اسلام کے ڈیجیٹل میڈیا کے ذمہ داران, جس طرح کہ ہمارے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے جس طریقے سے محنت کی ہے, اب ہمارا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ قائد جمعیت کے خلاف اس طرح کے کوئی بھی جو ہتھ کنڈے ہیں وہ شاید اب پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے. وہ 90 کی ایک دہائی تھی جس وقت ہمارے یہ ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیمیں موجود نہیں تھی. اب تو جمعیت علماء اسلام کا کارکن الحمدللہ جہاں سیاسی میدان میں دیگر جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے. سر آپ کی کیا خواہش ہے جماعت کی کہ باقی اپوزیشن پارٹیاں آپ کے ساتھ آ بیٹھیں یا اکیلے چلنا زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے؟ حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی زندگی ایک طالب علم کی حیثیت سے جس طرح ہم نے دیکھا اور جس طریقے سے قائد جمعیت کے دست شفقت ہم ان کے زیر سایہ رہے, ہم نے ان کی سیاست میں یہی دیکھا ہے کہ قائد جمعیت ہمیشہ تمام تنظیموں کو, جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے قائل ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی سیاسی جد و جہد کے اندر کسی کے اوپر تکیہ نہیں کرتے. کل کی مسلم لیگ ہمارے ساتھ کھڑی تھی, پی ڈی ایم کے پروگراموں میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی تھی. ہمارا ان کی عوام پر, ان کے سرمایہ پر, ان کی کسی بھی چیز کے اوپر جمعیت علماء اسلام کا تکیہ نہیں تھا. اپنی جان مال وقت کارکن کے ساتھ ہم میدان میں کل بھی نکلے تھے, آج بھی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر قائد جمعیت کے ساتھ دیگر چھاسی جماعتیں آتی ہیں اور جو ابہام ہے اس کو دور کرتی ہیں اور قائد جمعیت ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں, تو کارکن ان کی آواز پر لبیک کہتا ہے. سر آخر میں 8 فروری کے حوالے سے اپنے کارکنان کو کیا پیغام دیں گے؟ الحمدللہ آج ہمارا اجلاس ہوا, کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور آپ دیکھیں گے 8 فروری کو ہمارے کارکنان بڑی تعداد میں یوم سیاح کے پروگرام میں شریک ہوں گے. میں لاہور کے کارکنان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج سے ہی اپنے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں. انشاءاللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی کال پر لاہور 8 فروری کو ایک عظیم الشان اجتماع کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ کے توسط سے تمام میڈیا دوستوں کو دعوت دیتے ہیں اور پھر عوام الناس کو میں پیغام دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس حکومت کے خلاف جو ہیں کہ وہ بغاوت کا اعلان کریں. سر بہت شکریہ آپ کا. یہ تو ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے حافظ عبد الرحمان صاحب. انہوں نے 8 فروری کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا کہ جو یوم سیاہ منانے جا رہی ہے جمعیت علماء اسلام. تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. فی الحال مجھے اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ اس طرح کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.